اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين. آمین اللہم آمین. انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے خود کو خوش رکھیں. نارملی ہم کیا کرتے ہیں زندگی میں دوسروں کو ہمیشہ خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور خود کو ہی بھول جاتے ہیں. لیکن آج سے خود کے لیے وقت نکالیں گے, اپنی خوراک کا خیال رکھیں گے, اپنے اندر کے بچے کو مرنے نہ دیں, جو پسند ہے وہ کھائیں, وہ کریں, اپنے شوق کو پورا کریں, اچھی کتابیں پڑھیں, اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں اور خود سے کہیں کہ میں کیا ہوں, میں کیا تھی یا میں کیا بننا چاہتی ہوں. اب میں نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے, اب مجھے خود کو بدلنا ہے, اپنے لیے بدلنا ہے, دوسروں کے لیے بدلنا ہے. ہم دوسروں کے لیے تو بدل جاتے ہیں, اپنے آپ کو مار دیتے ہیں. کسی کا انتظار نہ کریں, جو کرنا ہے آپ کو خود کرنا ہے. پہلا قدم آپ کو خود اٹھانا ہے. اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں, ان کو زنگ نہ لگنے دیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. دیکھیں انسان کے اختیار میں سائنس جو کہتی ہے, آج کل کی ریسرچ جو کہتی ہے, اونلی 10% اختیار دوسروں کے پاس ہوتا ہے اور 90% اختیار ہمارے اپنے پاس ہوتا ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے, اپنی عادات کو کنٹرول کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. خود سے عہد کریں کہ ہر حال میں آگے بڑھنا ہے, رکنا نہیں ہے. اپنی زندگی کو ویران مت کریں, اندر کی صلاحیتوں کو زنگ مت لگنے دیں. بڑی سے بڑی مشکل آئے گی, اس کا میں نے سامنا کرنا ہے. پریشانی ہے, میں فائٹ کروں گی, فائٹ کرنا سیکھوں گی. خاموشی سے اپنے اندر کی آواز کو سنیں. کبھی آپ خاموش ہوئے اور کبھی آپ نے اپنے دل کی بات کو سنا ہے, کبھی اپنے اندر کو ٹٹولنے کی کوشش کی ہے وہ کیا چاہتا ہے. کبھی کبھی آپ وہ نہیں کہہ رہے ہوتے جو آپ کا دل کہہ رہا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میری ہی غلطی ہے, مگر آپ جھوٹی تعویلیں کر کے خود کو بہکاتے رہتے ہیں. آج سے اپنے اندر کی آواز کو سنیں. آپ کی روح کیا چاہتی ہے, آپ کا اندر کیا چاہتا ہے, کیونکہ اندر سے آنے والی آواز انتہائی سچی آواز ہوتی ہے, اور جو ان کو سن لیتا ہے, خود کو بدل لیتا ہے, وہ آگے بڑھتا ہی جاتا ہے. فطری ماحول یعنی کہ کھلی فضا میں جائیں, واک کریں, آکسیجن کو انہیل کریں, آسمان کی وسعتوں کو دیکھیں, سورج, چاند, ستارے, درختوں کے بدلتے رنگ, پتوں کو نکلتا ہوا دیکھیں, پھولوں کو نکلتا ہوا دیکھیں. اپنے اندر وہ خوشی محسوس کریں. ہوتا کیا ہے کہ دوسروں کو خوش کرتے کرتے ہم خوش رہنا بھول گئے. ناکامیوں کی وجہ سے اپنے ساتھ لیبل نہ لگائیں کہ I am a loser, I cannot do this. میں ناکام ہوں, میں ناکارہ ہوں, میں کچھ کر ہی نہیں سکتی, میں ٹو اولڈ ہو گئی ہوں, بس بچوں کے لیے ہی ہوں, میاں کے لیے ہی ہوں, فیملی والوں کے لیے ہی ہوں, میری زندگی کا کوئی اور پرپس ہی نہیں ہے, کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے. دراصل ہم ہمیشہ خود کو دوسروں کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم دوسروں پہ رلائی کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہماری تعریف کریں, دوسرے ہمارے لیے اچھا یا برا سوچیں. ہم خود کیوں نہیں اپنے لیے سوچتے؟ حقیقت میں ہم وہ نہیں ہوتے جو لوگ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں.
ہم وہ ہوتے ہیں جو ہم خود اپنے بارے میں سوچتے ہیں. جب ہم بہت سے کام ایک ساتھ کر رہے ہوں نا تو پہلے ایک کام اچھے طریقے سے کریں، پھر اگلا شروع کریں. اہم کام پر توجہ دیں، غیر اہم کو چھوڑ دیں. اپنی ترجیحات اینڈ پرائورٹیز کو سیٹ کریں. کس کو ٹائم زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے. کوئی کام، کوئی عادت چھوڑنی ہو تو اس کے فائدے اور نقصانات کو ذہن میں رکھیں اور نتیجے پر فوکس کریں. اگر میں کسی بری عادت کو چھوڑ رہی ہوں تو اس کے کیا فائدے ہوں گے؟ اگر میں کسی اچھی عادت کو اپنا رہی ہوں تو اس کے کیا فائدے ہوں گے؟ اور اگر نہیں اپنا رہی تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ زندگی میں آزمائش آپ کو مضبوط بنانے کے لیے آتی ہے. اس کا سامنا کریں. خود کو یقین دلائیں کہ میرا رب تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے. اس کا یقین ہونا چاہیے. وہ اس آزمائش میں ڈال کر مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے، مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اپنی محبت مجھے دینا چاہتا ہے. شاید میں اس رب سے دور جا رہی ہوں، وہ کھینچ کھینچ کے مجھے اپنی طرف لانا چاہتا ہے. یاد رکھیں، خوشی ہو یا غم، دونوں میں ہمیشہ رہنے والے یہ جو دن ہوتے ہیں نا، ہمیشہ نہیں رہتے. بس دونوں حالتوں میں خود کو نارمل رکھنا ہے، پازیٹیو رکھنا ہے، اللہ کے قریب رکھنا ہے. دنیا کے حوالے سے لمبی لمبی خواہشات سے بچیں. حد سے زیادہ ضرورتوں کو ترجیحات نہ دیں. جس کی ضرورت نہیں ہے اس کا سوچے بھی نہیں. ہم وہاں جائیں گے، فلاں کچھ ہوگا. دنیا کے حوالے سے لمبی لمبی خواہشات سے بچیں. پھر یہ ہوگا کہ ہم وہاں جائیں گے، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر ہم یہ خریدیں گے، پھر ہم وہاں جائیں گے، پھر ہم وہاں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ ہوگا تو خوشی ملے گی، یہ ملے گا تو میرے لیے اچھا ہے، یہی تو میرے لیے خوشی کا سبب ہے. تو آپ اپنی خوبصورت زندگی کو ضائع کرتے جاتے ہیں. اپنے پریزنٹ میں جینا سیکھیں، مطلب کہ حال پہ نظر رکھیں، حال میں جینا سیکھیں. جو ایک لمحہ، ایک موومنٹ آپ کو مل رہا ہے اس کو فیل کریں، اس کو جئیں. جو ماضی تھا وہ گزر چکا، جو حال ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیسا ہوگا. آج میرے اپنے ہاتھ میں ہے، آج میرے اپنے کنٹرول میں ہے. آج پہ میں اپنے پوری کوشش کروں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا میں اس سے بڑھ کر دینے کی کوشش کروں. اپنی سوچوں کو بہت آگے نہ لے کر جائیں. کوشش کریں لوگوں کے درمیان رہیں، رات کو اکیلے نہ سوئیں. کیوں؟ کیونکہ اکیلے انسان کو شیطان زیادہ الجھاتا ہے. آپ بری چیزوں کو زیادہ سوچتے ہیں، اس کے بارے میں زیادہ الجھتے ہیں، تو اس چیز کو اوائڈ کریں. یہ جو غبارے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، غبارہ اپنے رنگ کی وجہ سے نہیں اڑتا، بلکہ اس کے اندر جو گیس ہوتی ہے نا وہ اس کو اڑاتی ہے. آپ غریب ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، شہری ہیں، دیہاتی ہیں، چھوٹے ہیں، موٹے ہیں، آپ ترقی یافتہ ہیں، آپ نہیں ترقی یافتہ ہیں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. خوشی ان ساری چیزوں کی محتاج نہیں ہے، بلکہ آپ کے اندر سوچ، جذبہ، لگن، تڑپ آپ کو بلندی تک لے کے جائے گی. کینیڈا کے معروف سائیکالوجی کے پروفیسر جارڈن پیٹرسن، جنہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، ان کی ایک کتاب جو بہت ہی مقبول ہوئی، زندگی کے 12 اصول. 12 جو اصول ہیں ان کو مختصر سے طریقے میں چند منٹوں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں خوشیوں کو ڈھونڈیں، اپنی آپ کے اندر جھانکیں، اپنی قدر کو پہچانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہمارا پرپس کیا ہے. ہم دوسروں میں خوشیاں نہیں ڈھونڈیں، اپنے اندر کی خوشی کو محسوس کریں. خوش ہوں جب دل کریں، یعنی کہ جب لوگ ہمیں ٹریگر کر رہے ہوں، لوگوں کے ہاتھوں میں ہم اپنی خوشیاں دے دیں، لوگوں کو دے دیں اپنا ریموٹ کنٹرول، آپ ہمیں ٹریگر کریں، آپ ہمیں ریموٹ کنٹرول کے ساتھ چلائیں. بلکہ نہیں،
یہ ریموٹ کنٹرول میرے خود کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 1، اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے کا اندازہ درست کریں، ایک فاتح کی طرح چلیں پھریں، نہ کہ ایک مفتوح کی طرح۔ پوائنٹ نمبر 2، جیسے دوسروں کا خیال رکھتے ہیں ویسے ہی اپنا خیال بھی رکھیں۔ دوسروں کی ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے نا، اپنا بھی ویسے ہی خیال رکھیں۔ اکثر ہم دوسروں کی خاطر جیتے ہیں، دوسروں کی خاطر ہر کام کرتے ہیں، اپنا آپ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ لک آفٹر کرنے کے لیے آج نہیں کل کر لوں گی، نہیں، آپ نے آج ہی شروع کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، مخلص لوگوں کے ساتھ رہیں۔ جو لوگ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، آپ کے اندر نیگیٹیوٹی لے کے آتے ہیں، آپ کو آپ سے دور کر دیتے ہیں، آپ اپنے اندر جھانکنے کے قابل نہیں رہتے، آپ ہمیشہ انہی کے محور میں گھومتے رہتے ہیں کہ اس نے مجھے کیوں کہا، کس لیے کہا، اس نے یہ بات کیوں کی، کیونکہ ہم انہی کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں، تو اس سے نیگیٹیو ویوز آتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں۔ پوائنٹ نمبر 4، اپنی زندگی میں بتدریج بہتری لاتے رہیں، ایک پوائنٹ ہی صحیح، تھوڑا ہی صحیح، لیکن ایوری ڈے آپ وہ تبدیلی اپنے اندر لے کے اور آپ کو وہ فیل ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہیں سمجھیں، ہر شخص کے اوصاف علیحدہ علیحدہ جدا جدا ہوتے ہیں۔ اپنی مہارتیں پہچانیں، اپنی جو الگ پہچان ہے اس کو پہچانیں۔ I cannot be like other people. I am me. میں دوسروں سے ڈفرینٹ ہوں۔ اپنی الگ پہچان بنائیں اور اس کو پہچانیں۔ پوائنٹ نمبر 5، والدین کا فرض ہے کہ اولاد کو معاشرے میں رہنے سہنے کے طور طریقے سکھائیں۔ پوائنٹ 6، دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے خود کو ٹھیک کریں۔ ہم دوسروں کے سہارے جیتے ہیں اور تنقید کے لیے دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، اپنی طرف نہیں۔ تو کیا کرنا ہے، دوسروں کی طرف تنقید کرنے سے پہلے خود کو دیکھیں کہ میں کس کرائٹیریا میں کھڑی ہوئی ہوں۔ جھٹ پٹ فائدہ حاصل کرنے کی بجائے اعلیٰ مقصد پر توجہ رکھیں۔ یہ پوائنٹ نمبر 7 تھا۔ پوائنٹ 8، اپنے آپ سے دیانتدار رہیں، خود سے جھوٹ نہ بولیں۔ سچ جھوٹ صحیح غلط آپ کی پہچان ہونی چاہیے کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ میں کیوں بول رہی ہوں، کس سے بول رہی ہوں، کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ پوائنٹ نمبر 9، اچھے سامع بنیں، اچھا سننے والے بنیں، دوسروں کو سننے والے بنیں، دوسروں کی پریشانیوں کو سن کر ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کو سکون ملے گا، آپ کو خوشی ملے گی، آپ کے اندر کو خوشی ملے گی، آپ کے اندر سکون پیدا ہوگا، آپ ہمبل بنیں گے، ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن بنیں گے۔ دوسروں کا جتنا آپ خیال رکھیں گے، دوسروں کی پریشانیوں کو دور کریں گے، آپ کے اندر جو سکون اور اطمینانیت آتی جائے گی وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ پوائنٹ نمبر 10، اپنی مشکلات سے نظر نہ بچائیں، مطلب کہ مشکلات کو دیکھ کر آنکھیں بند نہیں کریں، بلکہ ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں، ان سے بھاگے نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے حل نکالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پوائنٹ نمبر 11، دنیا میں مساوات نہیں ہے، مرد عورت برابر نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا مرد اور عورت برابر ہے، نہیں، اللہ نے یہ تقسیم رکھی ہے، مرد اور عورت برابر نہیں ہے، امیر غریب برابر نہیں ہے، پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر نہیں ہے۔ اس حقیقت کو قبول کریں۔ پوائنٹ نمبر 12، زندگی میں جو اچھا ملا ہے اس پر رب کا شکر ادا کریں۔ بیماری، دکھ، تکلیف زندگی کا حصہ ہیں، لیکن پھر بھی زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے جس کے سہارے جیا جا سکتا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے، اور ہر حال میں بندہ مومن تو ہر حال میں رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب وہ شکر ادا کرتا ہے تو تب بھی اس کو اس کا اجر ملتا ہے، اور جب کسی تکلیف پہ وہ صبر کرتا ہے تب بھی اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ تو
اپنے آپ کی میں نے پہچان کرنی ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے. آپ کو خوش رہنے کے لیے، مسکراتے رہنے کے لیے وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ خوش نہیں ہیں تو یہ سوچئے کہ آج کا دن کس اور کے لیے کتنی خوشیاں لے کر آئے گا. جب آپ دوسروں کے لیے خوشیاں لے کے آتے ہیں نا، بے شک آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب آپ اپنے آپ کو خوش کریں گے، جس کی وجہ سے اس کے اثرات پازیٹیو دوسروں پہ پڑیں گے، تو وہ بھی خوش ہوں گے. اس نامعلوم سی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے مسکرایا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی مسکراہٹ محبت اور امید دوسروں میں بانٹتی ہے، دوسروں کو امید دیتی ہے. خلیل جبران کہتا ہے ہر حال میں خوش رہا جا سکتا ہے، اور اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو تم نے زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا. ایک مزے کی بات بتاؤں، خوش رہنا پریشان رہنے سے زیادہ آسان ہے. لیکن یہ آسان کیسے ہوگا؟ اس کو سیکھنے سے پہلے آپ کو وہ وجوہات بتاتی چلوں جو ہمیں خوش رہنے میں مدد دے سکتی ہیں. نمبر 1، انسان خوش نہیں رہ سکتا جب اسے وہ کچھ مل رہا ہو جو وہ چاہتا نہیں، اور وہ کچھ نہ مل رہا ہو جو وہ چاہ رہا ہے. انسان خوش نہیں رہتا. انسان تبھی خوش رہتا جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے. یاد رکھیں، خوشی تمنا اور خواہش پوری ہونے کا نام نہیں ہے. خوشی تمنا خواہش پوری ہونے سے نہیں ملتی، خوشی بانٹنے سے ملتی ہے. جیسے ابھی مجھے آپ کے لوگوں کے ساتھ اچھی بات بانٹ کے خوشی مل رہی ہے کہ میں کسی کو کچھ بتا رہی ہوں، کسی کو کچھ دے رہی ہوں. دوسروں میں دلچسپی نہ لینے والا خوش نہیں رہ سکتا. دوسروں سے زیادہ توقعات اور امیدیں لگانے والا خوش نہیں رہ سکتا. وہ انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا جو کسی شرط کی بنیاد پر خوش ہو. مثال کے طور پر، اگر مجھے فلاں چیز ملے گی تو ہی میں خوش ہوں گا، مجھے فلاں ڈریس ملے گا تو ہی میں خوش ہوں گا، مجھے فلاں شاپ سے کھانے کو ملے گا تو ہی میں خوش ہوں گا، مجھے فلاں ڈیزائنر کلوتھس ملیں گے پھر ہی میں خوش ہوں گا، مجھے فلاں ڈرنک ملے گا تو میں خوش ہوں گا. مطلب کہ آج کل ہمارے بچوں کی خوشیاں انہی چیزوں میں نا. لیکن یہ خوشی اصل خوشی نہیں ہے. ہر چیز اور ہر کام میں غلطیاں تلاش کرنے والا بھی خوش نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ نیگیٹو مائنڈ رہتا ہے، ہر چیز میں نیگیٹیوٹی ڈھونڈ رہا ہے. ہر چیز میں پازیٹیو دیکھنے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے. جس کے رویے میں لچک نہ ہو وہ بھی خوش نہیں رہتا. وہ انسان جو دوسروں کو ہر وقت ٹونٹ کرتا رہے، مذاق اڑاتا رہے، اور جب کوئی دوسرا اس کو مذاق کرے تو وہ سہ ہی نہ سکے، تو وہ انسان بھی خوش نہیں رہ سکتا. جس کے رویے میں لچک زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ خوش ہوتا ہے. فارغ رہنے والا اور بے مقصد زندگی گزارنے والے خوش نہیں رہ سکتے. کیوں؟ ان کی زندگی کا کوئی پرپس ہی نہیں ہے، ان کی خوشی کا کوئی پرپس ہی نہیں ہے. کیوں وہ خوش رہیں؟ وہ ہر چیز سے نا امید ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور پھر دیکھیں آپ کی پریشانیاں آپ کے مقصد میں رکاوٹ کبھی بھی نہیں بن سکتی. جب ہم ان وجوہات پہ غور کریں گے کہ آپ کس وجہ سے ناخوش ہیں، کس وجہ سے آپ کو خوشی ملتی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، آپ کا خوش رہنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ اس انسان کو پسند کرتے ہیں جو خوش رہتا ہے. جب آپ خوش ہوں گے تو آپ کا دوسروں کے ساتھ بھی رویہ مثبت ہوگا، دوسروں کو خوش رکھیں گے، دوسروں پر آپ کا اثر تاثر اچھا جائے گا، امپریشن اچھا جائے گا. جو لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں نا، وہ دل کے مریض نہیں ہوتے، دل کی بیماری ان کو نہیں لگتی. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ دوسروں کے دل جیتنے کا فن جان چکے ہوتے ہیں، ان کے دل سے نفرت ختم ہو چکی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراہٹ کو صدقہ قرار دیا ہے. آج سے اس چھوٹی سی سنت کو دوسروں میں بانٹنا شروع کریں، پھر اس کا اثر دیکھیں.
اگر تم ہنستے ہو تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنسنے لگے گی، لیکن اگر تم روتے ہو تو یہ کام تمہیں اکیلے ہی کرنا پڑتا ہے۔ آپ اس کو ایکسپیریمنٹ کریں۔ آپ ہنس رہے ہیں، باقی سارے بھی ہنسنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ رو رہے ہیں، دوسرے آپ کے لیے روئیں گے نہیں، آپ اکیلے ہی رو گے۔ خوش رہنے کے کچھ طریقے، چھوٹی چھوٹی سے طریقے ہیں، اگر آپ اس کو لکھ لو، ایک چھوٹی سی لسٹ بنا لو، اپنے پسندیدہ کاموں کی لسٹ بنا لیں، ان کاموں میں خود کو مصروف رکھیں۔ مصروف جو ہوتی نا آدھی پریشانی کو دور کر دیتی ہے۔ فارغ بندہ جو ہوتا ہے نا پریشانیوں کو خود مول لیتا ہے، خود اپنی طرف بلاتا ہے۔ مصروفیات جو ہوتی ہیں پریشانی کو ختم کر دیتی ہیں۔ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں اور معاف کر دیں۔ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن پاسبل ہے۔ دوسروں کے احسان مند رہیں اور ان کا شکر ادا کریں، لیکن دوسروں سے شکریہ اور احسان مندی کی توقع لگانی چھوڑ دیں۔ یہی آپ کے لیے ڈپریشن کا سبب بن رہی ہے، اور یہی چیز آپ کو جو ہے نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ یاد رکھیں ہمیں ہر چیز نہیں مل سکتی، اور نہ ہی ہماری ہر خواہش پوری ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ دنیا ہماری ملکیت نہیں ہے۔ اکثر ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے۔ اتنی اللہ کی رحمتیں ہیں، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیش بہا دی ہوئی ہیں، لیکن کیا ہے کہ نیگیٹیوٹی اتنی اپنے اندر پھیلا رکھی ہے، اپنے آپ کو اتنا ڈاؤن کر رکھا ہے، بس دوسروں میں خوشیاں ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کیا کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے۔ ہمیشہ ایک چیز اگر نہیں ہے نا تو ہمارا فوکس شیطان اسی پہ رکھتا ہے کہ یہ نہیں مجھے ملی، یہ نہیں مجھے ملی۔ ہم رحمتوں کو شمار کرنے کی بجائے زحمتوں کو شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو اتنی چیزیں ملی ہوئی ہیں، مطلب کہ شکر گزاری کی بجائے ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس نے جو صفات، جو خوبیاں، جو آسانیاں آپ کے اندر رکھی ہوئی ہیں نا، اس کو گنیں۔ اللہ کے راستے میں وہی خوشیاں، وہی خوبیاں بانٹنا شروع کر دیں، دوسروں میں آسانیاں بانٹنا شروع کر دیں۔ پھر دیکھیں ہر چیز اتنی بری نہیں ہوتی جتنی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ کانٹے اور پھول ایک ہی پودے پہ اگتے ہیں نا، ایک ہی پلانٹ میں اگتے ہیں، ایک ہی ٹہنی پہ لگتے ہیں۔ دوسروں میں دلچسپی لیں، ان کے دل کی تعریف کریں، ان میں خوشیاں بانٹیں۔ اس طرح دوسرے آپ کی خوشی کا باعث بنیں گے۔ آپ کی مرضی کا غم آپ کے دماغ میں محفوظ ہے، اس کو بھلا دیں۔ آپ کے پاس کیا تھا، کیسا تھا، یہ مت سوچیں۔ آپ کے پاس کیا ہے، کیسا ہے، یہ سوچیں۔ قدرت ہمیشہ پہلے سے بہتر دیتی ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کے حالات کچھ سال پہلے ماضی میں جھانک کے دیکھیں تو حالات بہت سخت تھے، آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگ گئے اور اچھے کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ بری یادوں کی جگہ اچھی یادوں کو دیں۔ جن لوگوں کو ہم نے اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے نا، ان کی زندگیوں میں خوشیاں بانٹیں۔ آخر میں یہ بات کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں۔ یاد رکھیں ہم لوگوں کا مقدر بدل نہیں سکتے، ان کو مال دولت نہیں دے سکتے، اور نہ ہی ہم بیمار لوگوں کو صحت دے سکتے ہیں۔ ان کو دے سکتے ہیں تو ایک مسکراہٹ دے سکتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں تو ایک چھوٹا سا احساس دے سکتے ہیں۔ چلیے اب سارے کام چھوڑ کر تھوڑا سا مسکرانا سیکھیں، تھوڑا سا جینا سیکھیں، اپنے لیے اپنے اندر جھانکنا سیکھیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیں۔ آپ اپنے آپ کے اندر جھانکیں، اپنے اندر کی کمزوریوں کو نکال کر اس کو خوشیوں سے بھرنا شروع کریں۔ اپنے لیے خوش رہنا سیکھیں۔ آپ خوش ہوں گے تو دوسروں میں خوشیاں بانٹ سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ میری اس سیشن کو سننے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم آباد رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو گھروں کی خوشیاں، بچوں کی خوشیاں دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں
اپنے اندر خوشیوں کو جھانکنے اور اپنے لیے جینے والا بنائیں۔ دوسروں کے لیے جینا زندگی ہے، لیکن خود کو مار کر نہیں۔ اپنے آپ کے لیے جینا دوسروں کے لیے جینا ہے۔ میں خود خوش ہوں گی تو میں دوسروں میں خوشیاں اچھے سے بانٹ پاؤں گی۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں، میری فیملی کو بھی یاد رکھیں۔ اگر لگے کہ یہ آڈیو دوسروں کو فائدہ دے سکتی ہے، دوسروں کو نالج دے سکتی ہے، دوسروں کو خوشی دے سکتی ہے، کوئی سن کے اپنے آپ کو اس آڈیو سے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہے، تو ضرور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ دوسروں کے لیے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اگر کوئی سن کر اپنی زندگی کو بدل لے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔